اسے سرا لیوڑا کہ کریمہ بلوچ نے بلوچستان کو کھل کر رونے کا موقع دیا۔ کریمہ بلوچ کی موت نے بلوچستان کو کئی برس بعد کھل کر رونے، غم منانے، اپنے اندر دبے تکلیف اور اظہار رائے کے لیے ممنوع نظام کے خلاف کھل کر اپنے غصے کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ آج کئی برس بعد سخت ترین سرداری اور بدترین سرکاری اور ریاستی گڈ سردار کے علاقے بارکان، جہاں سردار کے خلاف بولنا اور باہر نکلنا سنگین ترین جرم ہے، وہاں سے لے کر باڑھ زدہ ساحل بلوچستان تک ہر شہر، قصبہ اور دیہات میں بلوچ خواتین، بچے اور نوجوان احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ نظام ایک زاویہ میں رہتے ہوئے محدود سوچنے، اپنے رائے کا اظہار سے پہلے اس کا دم گھونٹنا اور سب اچھائے بلوانے پر ہر طرح کا طریقہ کار استعمال کرتا رہا۔ اس بیچ خوف، جبر، طبقاتی استحصال، لاپتہ کرو، مارو، پینکو کے نظام کے خلاف بولنا تو جیسے بلوچستان کے لوگ بھول چکے تھے، مگر کریمہ کی موت نے جیسے تمام منصوبے، لگائے گئے سرمایہ اور بالخصوص نچلے طبقے کے درمیان بنائی گئی دیوار کو زمین بوس کر دیا۔ آج نہ صرف بلوچ چلا چلا کر رو رہے ہیں، بلکہ مظلوم طبقات بھی کم تعداد میں ہی صحیح مگر شور کو سن رہے ہیں۔ اس تحریر میں کریمہ کی موت کو بلوچستان کے لیے ایک عام طالب علم کی نظر سے لکھا جا رہا ہے۔ پیر کی رات دیر گئے سوشل میڈیا پر ایک خبر بلوچستان کو افسردہ کر گئی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ جسے پڑھ اور دیکھ کر بھی کئی لوگوں نے اس لیے اندیکھی کی کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہو۔ بلوچستان سے سماجی کارکن جہیلہ حیدر سمیت کئی دوسرے بلوچ صحافی، طالب علم اور سماجی و انسانی حقوق کے کارکن جیسے کچھ کھے بھی رہے تھے اور کچھ چھپا بھی رہے تھے، لیکن رات کے بچے کچھ چند گھنٹے پتہ نہیں کیسے گزرے کہ صبح ہوئی تو حسب معمول بلکہ فوراً اور دانستانہ طور پر سوشل میڈیا کھول کر دیکھنا چاہا کہ ہو سکتا ہے رات کی بات ایک خواب ہو، مگر سوشل میڈیا کی تمام سائٹس پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ بلوچستان اور دنیا بھر کے بلوچوں کے علاوہ کئی صارفین کے پروفائل پکچر سیاہ تھی اور خبر ایک لاپتہ شخص کی ملی ہوئی لاش کی لگی ہوئی تھی۔ بلوچستان اور بلوچوں کے لیے لاپتہ کا لفظ نیا ہے اور نہ ہی لاش کی خبر، کیونکہ بلوچستان کی ایک خبر میں کئی افراد کی لاشیں دفن ملتی ہیں اور اکثر سیاسی اور سماجی طلبہ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے یا کبھی کبھار غیر بلوچوں کی لاشیں بھی ملتی رہی ہیں۔ لیکن اس دفعہ بلوچستان کے طرز کا یہ واقعہ 7 سمندر پار انسانی حقوق کے حوالے سے مہذب مغربی دنیا کے حصے کے ملک کینیڈا سے تھا، اور یہ خبر تھی کہ بلوچ انسانی حقوق کے کارکن اور بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے سابقہ چیئرپرسن کریمہ بلوچ کی لاش 2 دن لاپتہ رہنے کے بعد ٹورنٹو کے قریب ایک جھیل کنارے ملی ہے۔ اس سے پہلے بلوچ صحافی ساجد بلوچ کی لاش مئی میں 1 مہینہ لاپتہ ہونے کے بعد سویڈن سے ملی تھی۔ ان دونوں واقعات کے بعد بلوچستان کے سیاسی، صحافتی اور انسانی حقوق کے حوالے سے سرگرم سرکلز میں ایک سوال شدت کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے کہ اب بلوچ جائیں تو جائیں کہاں، اور مغربی دنیا کے داموں اور انسانی حقوق کے حوالے سے انتظامات پر بھی کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ کریمہ بلوچ کی یہ خبر حسب معمول پاکستانی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بلوچستان سے تعلق کی وجہ سے نہ چل سکی، مگر انٹرنیشنل اور سوشل میڈیا پر ضرور زہر بحث رہی اور اب بھی خبر بنی ہوئی ہے۔ کریمہ بلوچ کی اس طرح کی موت پر کئی سوالات، شکوک و شبہات ضرور پیدا ہوتے ہیں، لیکن بلوچستان میں ان حالات میں کریمہ بلوچ کے لیے اس قدر احتجاج، افسردگی اور غم و پریشانی کا اظہار، اور وہ بھی کھل کر اظہار کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کریمہ نے اپنے لیے جو راستہ چنا تھا وہ بلوچ طالب علم سیاست کے لیے کوئی نئی بات اور عجیب بات نہ تھی، کیونکہ بلوچستان کے کئی سیاسی طالب علم کارکن لاپتہ ہیں تو بہت سو کی مسشدہ لاشیں بھی ملی ہیں۔ بقول کریمہ بلوچ کی والدہ کے کہ جب انہیں بھی کریمہ کی موت کی خبر دی گئی تو وہ بھی نہیں روئی، کیونکہ انہیں بھی کریمہ کی سیاست اور اپنے لیے چنے ہوئے راستے کا علم تھا۔ لیکن اس ماحول میں ایک عام بلوچ کے لیے کریمہ کی یہ موت اس قدر دردناک کیسی ہوئی، اور کیوں کر وہ بلوچ جو کسی سرکاری اعلیٰ ملازمت پر فائز ہو یا عام طالب علم، سب کے لیے یکساں غم میں مبتلا کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ بھی کریمہ کی طلبہ سیاست ہی ہے، کیونکہ کریمہ نہ صرف ایک ایسی سیاست کر رہی تھی اور ایک ایسی تنظیم کی رکن تھی جو نہ صرف ریاست کے لیے کالعدم تھی بلکہ بلوچ سرداری، جاگیرداری، اشرافیہ اور طبقاتی نظام کے خلاف ایک آواز تھی۔ وہ قدامت پسند کہلانے والے بلوچ معاشرے میں اس وقت طلبہ سیاست کی سرگرم قیادت بنی جب بلوچ مرد بھی خوف کے سائے میں ایسی جرت نہ کر سکے۔
وہ بلوچ خواتین کے لیے بیداری کی وجہ بنی اور بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو اس وقت سنبھالے رکھا جب اس تنظیم کو نہ صرف ریاست کی طرف سے پابندیوں کا سامنا تھا بلکہ سرداروں، جاگیرداروں اور اشرافیہ کے لیے بلوچ معاشرے میں سیاسی شعور اور برابری کی بات کرتی رہی، پدرشاہی اور سرداری نظام کو للکارتی رہی اور لاپتہ بلوچوں کے لیے آواز بلند کرتی رہی۔ جب بلوچستان میں طلبہ سیاست شجر ممنوعہ قرار پائی تو وہ بلوچ طلبہ کی قیادت کرنے آگے آئی اور انہیں کسی سردار کے درباری یا کسی کے الیکشن مہم میں جھنڈے لگانے سے بچانے کے لیے بلوچ قومی تحریک اور مظلوم اقوام کی حقوق کے لیے متحرک کرنے کے لیے کام کرتی رہی۔ اگر ریاست اور بلوچستان کے سرداروں کا گٹھ جوڑ بلوچستان کے اکثریتی گٹ سرداروں کی حکمرانی اور ریاست کی پشت پناہی کی بجائے ان سرداروں کی آئین و قانون اور انصاف و انسانی حقوق کی آزادی پر ہوتی تو شاید کریمہ ملک چھوڑ کر دیار غیر میں سیاسی پناہ نہ لیتی۔ کریمہ کی موت نہ صرف ان کے تنظیم اور خاندان کے لیے افسوسناک ہے بلکہ ہر ایک عام انسان کے لیے جو جاگیرداری، سرداری، مافیا اور عورت دشمن سماج کے خلاف لڑ رہا ہے، اور خصوصاً بلوچستان جیسی زمین کے لیے تو یہ موت کربلا سے کم نہیں، جہاں ایک عام بلوچ طالب علم کے لیے پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی کسی سردار، میر، نواب یا کسی سوداگر کے تابع ہو کر زندگی گزارنا لازم ہوتا ہے تاکہ حاصل کردہ علم کسی سرکاری ٹیکہ یا پارٹی میں عہدے کے لیے کام آ سکے۔ بلوچستان واقعی غمزدہ ہے کیونکہ نہ تو کریمہ کوئی سردار تھی نہ ہی سرکاری شخصیت، باوجود اس کے کہ وہ ایک عام بلوچ طالبہ تھی جو عام بلوچوں کی پابندی کی شکار طلبہ تنظیم کی رکن اور لیڈر کی حیثیت سے اندرون بلوچستان کے جاگیرداروں، سرداروں، سرمایہ داروں کے لیے خطرہ تھی، بلکہ آئین و قانون کے مالک ایک ریاست کے لیے بھی کالعدم تھی۔